السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایڈیڈیٹ لرننگ فیز۔ آپ کا میرے اپنے چینل ایڈیڈیٹ لرننگ فیز پہ دل سے استقبال ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کی ایگزام کی تیاری بہت اچھی طرح سے چل رہی ہوگی۔ تو آج ہم لوگ فیض احمد فیض کی دوسری نظم دیکھنے والے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن یہ نظم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ فیض احمد فیض کی یہ نظم جو ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ان کی رومانس سے حقیقت کی طرف سفر ہے جس نے فیض کو ایک انقلابی شاعر بنا دیا ہے۔ یہ مقبول ترین نظم نقص فریاد کے دوسرے حصے کی پہلی نظم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نقص فریاد کے دوسرے حصے کی پہلی نظم ہے، اور اس لحاظ سے خاص ہے کہ نقص فریادی ایک ایسی کتاب تسلیم کی گئی ہے جس نے فیض احمد فیض کی ادبی شناخت اور ایک غیر معمولی پختگی کی سمت مائل کیا۔ اس نظم کی خیالات کے مطابق فیض نے اپنی رومانوی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اب وہ پریکٹیکلی ہو چکے ہیں۔ پہلے ان کے نظموں میں جو ہے رومانس ہوتا تھا، اس کے بعد حقیقت پسندی کی طرف وہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو شابات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ فیض احمد فیض اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ سے تو پہلی جیسی محبت نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں مطلب ہوتا ہے چمکیلا، چمکدار یا روشن، اور حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو یہ میری جو زندگی ہے وہ روشن ہے، وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے، دہر کا مطلب ہوتا ہے زندگی، لیکن تیری جدائی ہے، تیری جدائی میں میرے ساتھ ہے، تو پھر اس دنیا کے جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ تیرا غم تو میرے ساتھ ہے ہی، تیری جدائی کا غم تو میرے ساتھ ہے ہی، تو اس دنیا کے اس سے دنیا کے جھگڑے کا کیا غم ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو شابات، تو شابات کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ۔ تو یہاں پہ فیض احمد فیض جو ہے اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ تیری صورت اتنی خوبصورت ہے کہ تیری خوبصورتی سے اس تمام جہاں میں، عالم میں بہار ہے، اور یہ بہار کیسا ہے؟ پرماننٹ ہے۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور میری محبوبہ کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے۔ اس کی تصریح ہے، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، مجھ سے اب پہلی جیسی محبت کا تقاضا ہرگز مت کرو۔ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو، یہ زندگی روشن اور خوشیوں بھری ہے۔ اگر تمہارا ساتھ ہے میرے ساتھ، تو میری یہ زندگی روشن ہے، میری یہ زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ فیض کے پڑوس میں ایک خاتون تھی جن سے فیض نے عشق کیا تھا، لیکن اس خاتون کی شادی کہیں اور ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ فیض نے اس نظم میں اسی محبوبہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر تیری محبت کا غم میرے ساتھ ہے تو اس دنیا کے غموں کا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے بھلا؟ تیرے وجود اور تیری شکل و خوبصورتی سے اس دنیا کی بہاروں کی رونق ہے۔ تیری خوبصورتی سے جب میں تیری خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، تو اس دنیا میں مجھے بہاریں نظر آتی ہے، رونق نظر آتی ہے، اور ان کو تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشگی عطا کی گئی ہے۔ اے محبوبہ، تیری آنکھوں کے حسن کے سوا بھلا اس دنیا میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو فیض احمد فیض اپنی محبوبہ کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ تیری آنکھوں کے حسن کے آگے اس دنیا میں بھلا کیا رکھا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے، تو جو مل جائے تو تقریر نگو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے،
اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچ و بازاروں میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ تو یہ جو بند ہے اس میں پہلا لائن جو ہے، تو جو مل جائے تو تقریر نگو ہو جائے، نگو ہو جانا مطلب جھک جانا۔ اس کے بعد یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملن، محبوب کے ملنے سے جو سکون ملتی ہے، جو راحت ملتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی راحت ہے دنیا میں، صرف محبوب کے ملنے سے ہی راحت اور سکون حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ اور بھی چیزوں سے راحت حاصل کی جا سکتی ہے، سکون حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، تاریک مطلب ہوتا ہے اندھیرا، بہیمانہ کا مطلب ہوتا ہے وحشی پن، درندگی پن، اور طلسم کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ جا بجا بکتے ہوئے کوچ و بازاروں میں جسم، جا بجا مطلب جگہ جگہ، اب کوچا مطلب ہوتا ہے گلی، اور بازار مطلب آپ جانتے ہیں، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوبہ، اگر تم مجھے مل جاؤ تو مجھے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے قسمت میرے سامنے جھک گئی ہو۔ میں صرف ایسا چاہتا ہی تھا، بلکہ میری خواہش تھی کہ یہ سب ممکن ہو جائے، لیکن اے محبوبہ، اب محسوس ہوا ہے کہ زمانے میں محبت کے دکھ کے سوا اور بھی کئی دکھ ہیں، یعنی اگر آپ کو محبت نہیں ملی تو یہ دکھ ایک بڑا دکھ ہے، لیکن اگر حقیقت کی دنیا میں ہم دیکھیں، اگر حقیقت کی دنیا کو دیکھیں تو خود کو روشناس کروائے، حقیقت کی دنیا کو ہم اچھی طرح سے دیکھیں اور سمجھیں تو یہ دکھ اس کے سامنے بے معنی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اس دنیا میں سکون اور خوشیاں اور بھی کئی ایک چیزوں یا باتوں میں تلاش کی جا سکتی ہے، محض محبوب کا وصال ہی، محبوب کی جدائی ہی اصل راحت یا خوشی نہیں ہے۔ اس دنیا میں صدیوں سے ایک تاریک قسم کے حیوانی مظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہاں ریشم و اطلس جو ہے نا، یہ ریشم یا اطلس جو ہے یہ ریشمی کپڑوں کے قسم ہے۔ تو ریشم و اطلس اور کمخواب جیسے قیمتی جسم جو ہے جا بجا جگہ جگہ بند گلیوں میں بکتے ہیں، یہاں پہ خاک اور خون سے لتھڑے ہوئے جسم ملتے ہیں۔ تو فیض احمد فیض اب اپنے رومانوی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا ہے، اب وہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں، اب وہ یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ یہ محبوب کی جدائی جو ہے، محبوب کی جدائی کا جو غم ہے، وہ اس سے جو ہے اس سے بڑا دکھ وہ دکھ ہے، پر اس سے بھی بڑا دکھ اس دنیا میں ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، اگر ہم روشنی ڈالیں تو دنیا میں اس کے علاوہ اور بھی غم ہیں، اور بھی بڑے بڑے غم ہیں، اور جو اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور یہ اس نظم کی آخری لائن ہے۔ جسم نکلے ہوئے امراض کے تندوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ اس میں جو پہلا لائن ہے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تندوروں سے، امراض مرض کی جمع ہے، پیپ بہتی ہوئے گلتے ہوئے ناشوروں سے، ناسور جو گہرا زخم ہو جاتا ہے، گہرے زخم سے کیا نکلتی ہے؟ پیپ نکلتی ہے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے۔ تو فیض احمد فیض کہہ رہے کہ جو خون سے لتھڑے ہوئے جو جسم ہے
اور جن کے جسم میں ناسور زخم ہو گیا ہے گہرا اور اس سے پیپ نکلتی ہے، تو ادھر بھی دیکھ کر میری نظر جو ہے میری ادھر بھی چلی جاتی ہے۔ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، تیرا حسن تو اب بھی دلکش ہے، تو اب بھی خوبصورت ہے، لیکن کیا کرے، میری نظر تو ان پر بھی لوٹ کر چلی جاتی ہے جو خون سے لپٹے ہوئے ہیں، جن کے ناسور اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ اس سے پیپ بہتی ہے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو محبت کے سوا زمانے میں اور بھی دکھ ہے، بہت بڑے بڑے دکھ ہے۔ راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، تو محبوب سے ملنے سے جو راحت ملتی ہے اس کے سوا اور بھی راحتیں ہے۔ تو مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، تو میری محبوبہ اب مجھ سے تو پہلی جیسی محبت نہ مانگ۔ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ یہاں ایسے لوگ اپنی تکلیفوں کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے جسم کے کئی ایک تکلیف میں جکڑے ہوئے ہیں، ان پر مظلم کی یہ انتہا ہے کہ ان کے زخم گل کر سڑ کر ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جن سے پیپ بہتی رہتی ہے۔ کیا کرے، اب بھی نظر ادھر کو چلی جاتی ہے۔ اے میری محبوبہ بلا صبا، اب بھی تمہارا حسن دلکش ہے، اب بھی تو بہت خوبصورت ہے، مگر کیا کرے، ہمارے لیے اب زمانے میں اس محبت کے دکھ کے علاوہ، اس دکھ کے سوا دکھ سے بھی کئی گنا بڑا دکھ موجود ہے۔ تجھ سے ملاپ کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی خوشیاں موجود ہے، اس لیے مجھ سے پہلی سی محبت کا تقاضا ہرگز مت کر۔ تو یہ جو نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، یہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ نظم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر مجھے اس سے کچھ مسٹیک ہوا ہو، کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، پر میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس نظم کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔